السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، سورہ یاسین مکی صورت ہے۔ مکی صورت کسے کہتے ہیں، یا اسی طرح سے مدنی صورت کسے کہتے ہیں، آج اس کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ سورہ یاسین مکی ہے۔ اب مکی اور مدنی کا کیا معنی اور مفہوم ہوتا ہے، آئیے آج اس کو سمجھتے ہیں۔ علوم القرآن پر جو مشہور کتابیں ہیں ان میں سے الاتقان امام سیوطی کی، اور اسی طرح سے البرہان فی علوم القرآن زرکشی کی، یہ مشہور کتابیں ہیں۔ تو امام زرکشی نے اس کے تعلق سے مکی اور مدنی سے متعلق 3 اقوال ذکر فرمائے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا ہے، اعلم ان للناس فی ذلک 3 اصطلاحات، کہ یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیجئے، مکی اور مدنی کی معرفت کے سلسلے میں لوگوں کے 3 قول ہیں یا 3 اصطلاحیں، اور پھر انہوں نے وہ 3 اصطلاحیں ذکر فرمائی ہیں۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے، مکی اور مدنی کی تعریف سے متعلق علماء کے درمیان میں اختلاف پایا جاتا ہے، اور 3 تعریفیں اس طرح سے وجود میں آتی ہیں۔ وہ 3 تعریفیں کیا ہیں؟ پہلی تعریف مکی اور مدنی کے حوالے سے یہ کی جاتی ہے، ان المکی ما نزل بمکہ والمدنی ما نزل بالمدینہ، کہ مکی وہ ہے جو مکہ میں نازل ہوئی، اور اسی طرح سے مدنی وہ ہے جو مدینہ میں نازل ہوئی۔ یعنی مکہ میں اگر نازل ہو رہی ہے تو وہ مکی ہے، اور اگر مدینہ میں صورت نازل ہو رہی ہے تو پھر وہ مدنی صورت کہلائے گی۔ لیکن بہت ساری صورتیں ایسی ہیں جو مکہ یا مدینہ میں سے کسی بھی جگہ نازل نہیں ہوئی، بلکہ آپ کہیں سفر میں تھے یا آیات وغیرہ ہیں سفر میں نازل ہو گئیں، کسی اور خاص جگہ پہ آپ مقیم ہیں، وہاں آیات یا اسی طرح سے صورتیں نازل ہوئیں، ان کے تعلق سے کیا کہا جائے گا، ان کو مکی کہا جائے گا یا مدنی کہا جائے گا، یہ تعریف اس تعلق سے خاموش ہے، اور اس سے یہ بات معلوم نہیں ہو رہی ہے کہ ان آیتوں یا ان صورتوں کو مکی کہا جائے گا یا مدنی کہا جائے گا۔ اسی طرح سے ایک دوسرا قول اس کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے، اور وہ مشہور ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان المکی ما نزل قبل الہجرت وان کان بالمدینہ والمدنی ما نزل بعد الہجرت وان کان بمکہ، کہ مکی اس صورت کو یا اس آیت کو کہا جائے گا، اس صورت کو کہا جائے گا جو ہجرت سے قبل نازل ہوئی ہے، اگرچہ مدینہ ہی میں کیوں نازل ہوئی ہو، اور مدنی اس صورت کو کہا جائے گا جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے، اگرچہ وہ مدینہ ہی میں کیوں نہ نازل ہوئی ہو۔ تو یہ ایک ایسی بات ہے، ایسی تعریف ہے جو تمام صورتوں پر صادق آ جاتی ہے۔ یعنی ہجرت گویا کہ ایک پیمانہ ہے، ایک علامت ہے۔ ہجرت سے پہلے کی جو صورتیں ہیں وہ مکی ہیں،
اور ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی ہیں یا آیات وغیرہ نازل ہوئی ہیں تو وہ مدنی کہلائی جائیں گی۔ اسی طرح سے تیسری تعریف اس کے تعلق سے یہ بیان کی جاتی ہے کہ ان المکی ما وقع خطابا لأہل مکہ، کہ مکی وہ ہے جس میں اہل مکہ سے خطاب ہو، اور مدنی وہ ہے جس میں اہل مدینہ سے خطاب ہو۔ بہت ساری صورتیں یا آیات ایسی بھی ہیں جس میں مکہ یا مدینہ کے لوگوں سے خطاب نہیں ہے، بلکہ خطاب ہی نہیں ہے، تو ایسی صورتوں کو کیا کہا جائے گا؟ تو یہ ایک طرح سے ناقص تعریف ہے، اس لیے ان تعریفات میں دوسری تعریف زیادہ مشہور ہے اور زیادہ درست سمجھی جاتی ہے کہ مکی صورت یا مکی آیت وہ ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور مدنی وہ ہے جو ہجرت سے بعد نازل ہوئی ہے، اگرچہ وہ مکہ میں نازل ہوئی ہو یا کسی اور جگہ میں نازل ہوئی ہو۔ ہجرت کے بعد اگر ہے تو وہ مدنی کہلائے گی، اور ہجرت سے پہلے ہے تو وہ مکی کہلائے گی، چاہے نزول اس کا کسی بھی جگہ پر ہوا ہو۔ تو یہ تو تعریف کی بات ہوئی۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مکی اور مدنی کو پہچانیں گے کیسے؟ کیا اس کے تعلق سے بھی کوئی اصول اور ضابطہ ہے تاکہ ہم مکی اور مدنی کو جان لیں اور پرکھ لیں کہ یہ مکی ہے اور یہ مدنی ہے؟ تو یاد رہے، یہ اصول اور ضابطے جو مکی اور مدنی کی پہچان کے لیے بنائے گئے ہیں، یہ علماء اور مفسرین نے صورتوں کے معنی اور مفاہیم پر غور و فکر کرنے کے بعد، اور اسی طرح سے مکہ اور مدینہ کے حالات جو اس زمانے میں تھے ان پر غور و فکر کرنے کے بعد ضابطے بنائے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہو کہ مکی اور مدنی کی پہچان یہ ہے، اسی طرح سے قرآن مجید میں اس کی پہچان یہ بتلائی گئی ہو۔ تو کچھ ضابطے مفسرین نے کیے ہیں جن سے ہم پہچان سکتے ہیں مکی صورت کون سی ہے اور مدنی صورت کون سی ہے، مکی صورت کی کیا پہچان ہے اور مدنی صورت کی کیا پہچان ہے۔ امام زرکشی البرہان فی علوم القرآن، جس کا ذکر ابھی مکی اور مدنی کی تعریف کے سلسلے میں ہوا، اسی کے اندر اس کے ضابطے بھی انہوں نے بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ پہلی بات اس تعلق سے انہوں نے یہ کہی ہے کہ ہر صورت جس میں یا ایھا الناس ہو اور یا ایھا الذین آمنوا نہ ہو، یہ دو باتیں ہیں، یا ایھا الناس کہا گیا ہو اس میں، لیکن اس صورت کے اندر یا ایھا الذین آمنوا نہ کہا گیا ہو تو وہ مکی ہے۔ یا ایھا الناس آپ تلاش کریں اور اس کے ساتھ ساتھ یا ایھا الذین آمنوا، اگر دونوں ایک صورت کے اندر پائے جا رہے ہیں تو وہ مکی نہیں ہے، اور اگر یا ایھا الناس ہے لیکن یا ایھا الذین آمنوا نہیں ہے تو وہ پھر مکی صورت شمار کی جائے گی۔ البتہ سورۃ الحج کے سلسلے میں اختلاف ہے کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے۔ تو یہ ایک پہچان بتلائی، اور یہ ظاہر سی بات ہے یہ پہچان ہم سورت کو بغور پڑھنے کے بعد ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے اندر یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس وغیرہ ہے یا نہیں ہے، اس کے بعد ہی اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے دوسری پہچان
مکی صورت کی یہ بتلائی کہ ہر صورت جس میں لفظ کلا ہو وہ مکی ہے۔ کلا حرف زجر و توبیخ، تو یہ جو ہے کلا عربی زبان کا لفظ ہے اور مختلف معنی کے لیے یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ جس کے اندر بھی یہ لفظ ہے کلا، کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، تو اس طرح کی جو بھی آیتیں یا جو بھی صورتیں ہیں جن کے اندر کلا لفظ آیا ہے وہ مکی صورتیں یا مکی آیت مانی جائیں گی۔ اسی طرح سے ہر صورت جس کے شروع میں حروف المعجم یا حروف المقطعات آئے ہیں وہ مکی ہے، یعنی حروف المقطعات جو علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھے جاتے ہیں، جیسے یہی سورہ یاسین ہے، یا سین، یہ پہلی آیت میں دو لفظ اکٹھا لکھے گئے ہیں لیکن یا الگ پڑھی جائے گی اور سین الگ پڑھا جائے گا، تو یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ یہ صورتیں جن کے شروع میں حروف المقطعات یا حروف المعجم ہیں وہ مکی ہیں، سوائے سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران کے، کیونکہ یہ مدنی ہے اور ان کے شروع میں بھی حروف المقطعات یا حروف المعجم میں سے الف لام میم موجود ہے۔ تو حروف مقطعات شروع میں ہوں وہ مکی ہوگی، لیکن سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران یہ مکی نہیں ہے، حالانکہ اس کے شروع میں حروف مقطعات ہیں اور یہ مدنی۔ اور سورہ رعد کے سلسلے میں اختلاف ہے، سورہ رعد کے سلسلے میں سورہ رعد کے شروع میں بھی حروف مقطعات ہیں، لیکن اس کے سلسلے میں اختلاف ہے کہ وہ مکی ہے یا مدنی ہے۔ اسی طرح سے چوتھی پہچان اس کی یہ بتلائی، ہر وہ صورت جس میں حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ بیان کیا گیا ہے وہ مکی صورت ہے، سوائے سورۃ البقرہ کے، کیونکہ سورہ بقرہ کے اندر بھی حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ موجود ہے لیکن وہ مدنی ہے۔ تو پانچویں، ہر وہ صورت جس میں منافقین کا تذکرہ ہو، اور منافقین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ منافقین کا وجود مدینہ میں ان کا وجود ہوا ہے، مدینہ میں منافقین وجود میں آئے، تو ظاہر سی بات ہے منافقین کا اگر ذکر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مدنی ہے، مدنی صورت شمار کی جائے گی۔ تو ہر وہ صورت جس میں منافقین کا تذکرہ ہو وہ مدنی ہے، سوائے سورۃ العنکبوت کے۔ سورہ عنکبوت میں منافقین کا ذکر ہے لیکن وہ مدنی نہیں ہے، وہ مکی ہے۔ تو منافقین کا جس صورت کے اندر تذکرہ موجود ہے وہ مدنی کہلائے گی، البتہ سورۃ العنکبوت یہ مکی ہے اور اس میں منافقین کا ذکر ہے۔ چھٹی بات اس تعلق سے یہ کہی گئی کہ ہر سورہ جس میں حدود، فرائض بیان کیے گئے ہوں، احکام بیان کیے گئے ہوں، نماز کے احکام یا اسی طرح سے زکوٰۃ وغیرہ کے اور اسی طرح سے حج وغیرہ کے احکام بیان کیے گئے ہیں، تو ہر وہ صورت جس میں حدود بیان کی گئی، سزائیں بیان کی گئی ہیں کہ چور یا چورنی کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، یا اسی طرح سے زانی کو سزا میں کوڑے لگائے جائیں، تو اس طرح کی یا بہتان وغیرہ کسی پر کوئی لگاتا ہے تو اس کی سزا جو ہے متعین کی جائے، اسے سزا دی جائے۔ تو اس طرح کی جو حدود ہیں ان کا تذکرہ جن صورتوں کے اندر ہے، یا فرائض کا ذکر جن صورتوں کے اندر ہے، نماز،
یا روزے یا اسی طرح سے حج وغیرہ سے متعلق، تو یہ ساری صورتیں مدنی ہوں گی، یعنی جن میں حدود کا ذکر ہو یا فرائض وغیرہ کا ذکر ہو۔ اسی طرح سے 7ویں چیز بیان فرمائی کہ وہ صورت جس میں قرون ماضیہ کا ذکر ہو وہ مکی ہے، یعنی پرانے زمانے کے احوال بیان کیے گئے ہوں، انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ کر کے۔ البتہ سورہ بقرہ اس میں بھی خاص کی جائے گی کیونکہ اس میں بھی تذکرہ ہے، یا سورہ آل عمران میں بھی تذکرہ ہے۔ تو یہ دونوں صورتیں اگرچہ اس میں قرون ماضیہ کے احوال بیان کیے گئے ہیں لیکن یہ مدنی صورتیں ہیں۔ تو قرون ماضیہ کا ذکر جس میں کیا گیا ہے وہ صورتیں مکی ہیں، البتہ سورہ بقرہ یا اسی طرح سے سورہ آل عمران اس میں بھی تذکرہ موجود ہے، لیکن یہ صورتیں مکی نہیں ہیں بلکہ مدنی ہیں۔ تو اس طرح سے یہ امام زرکشی نے چند پہچان مکی یا مدنی کی بیان کی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت ساری پہچان ہم غور و فکر کے ساتھ اگر کریں گے، اس پہ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے، تلاوت کریں گے، تو اپنے طور پر بھی کچھ خصائص بیان کیے جا سکتے ہیں، کچھ اور مزید اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ جیسے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہر وہ صورت جس میں توحید کی طرف یا اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف دعوت ہو اور شرک وغیرہ سے دور رہنے کی تلقین کی گئی ہے تو وہ مکی صورت ہوتی ہے۔ یعنی زیادہ تر ایسا ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ تینوں چیزیں جس صورت کے اندر بیان فرمائی ہے وہ مکی ہیں۔ اللہ کی توحید کی طرف دعوت ہے، اسی طرح سے اللہ کی عبادت کی طرف بھی دعوت ہے، اور شرک سے بچنے کی بھی دعوت اس میں ہے، تو ایسی صورت مکی ہوتی ہے۔ یا اسی طرح سے کفار اور مشرکین کی بری عادتوں کا جس صورت کے اندر ذکر ہے، جیسے زندہ دفن کر دینا بچیوں کا، یا اسی طرح سے یتیموں کا مال کھانا، یا اسی طرح سے خون بہانا، لڑائی جھگڑے کرنا، تو ان ساری چیزوں کا جس میں ذکر ہوتا ہے وہ مکی صورت ہوتی ہے عام طور سے۔ یا اسی طرح سے جنت یا جہنم کی تذکیر جس میں کی گئی ہے، یاد دہانی جس میں کی گئی ہے، تو ایسی صورتیں بھی مکی شمار کی جاتی ہیں۔ یا اسی طرح سے جس میں کفار اور مشرکین سے مجادلہ ہو اور حقائق کی توضیح اور وضاحت کی گئی ہو، قیامت وغیرہ کے احوال کو لے کر، یا اور بہت ساری چیزیں ہیں، تو یہ صورت بھی کیا ہے، مکی ہوتی ہے۔ یا اسی طرح سے بہت ساری وہ صورتیں جن کے اندر سجدہ تلاوت ہے وہ بھی زیادہ تر مکی صورتیں ہیں، یعنی مکی صورتوں کے اندر ہی سجدہ تلاوت وغیرہ بھی ہے، الا ماشاءاللہ۔ اسی طرح سے مکی صورتوں کے اندر ایک اور بڑی اہم خصوصیت یہ بھی ہوتی ہے کہ مکی صورتیں وہ چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، ان کی آیتیں بھی چھوٹی ہوتی ہیں، الفاظ کم ہوتے ہیں اور موجز ہوتی ہیں، وہ اعجاز ان کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مکہ والے عام طور سے اپنے آپ کو بڑا فصیح و بلیغ کہتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے ان سے اسی انداز میں خطاب فرمایا ہے، جبکہ مدینہ کا معاملہ یہ تھا کہ یہ کھیتی باڑی کرنے والے لوگ تھے اور اپنی محنت اور مزدوری میں لگے رہتے تھے، تو انہیں اتنا غرور اور گھمنڈ نہیں تھا جتنا مکہ والوں کو تھا زبان دانی پر۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے مدینہ والوں سے اسی انداز میں لمبی لمبی آیتیں، لمبی لمبی واقعات
کے ساتھ انہیں تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے، احکامات کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح سے بلند اخلاق کو اختیار کرنے اور بھلائی کی طرف بلانے کی جن صورتوں کے اندر دعوت دی گئی ہے وہ صورتیں مکی ہوتی ہیں۔ تو یہ چند باتیں مکی اور مدنی کو پہچاننے سے متعلق آپ کے سامنے رکھی گئیں، چونکہ مکی مدنی کی تعریف اور اس کی پہچان کو لے کر یہ چند باتیں جو رکھی گئی ہیں اس میں وقت کافی ہو رہا ہے، اس لیے درس جو آیات کی تفسیر یا ترجمے وغیرہ کا ہے وہ انشاءاللہ العزیز آئندہ بیان کیا جائے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔